بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم معلم آن لائن یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شب قدر صرف 27ویں شب کو ہوتی ہے، جبکہ یہ درست نہیں۔ رمضان المبارک میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں صرف اور صرف 27ویں شب کو ہی جا کر عبادت کرنے کا تصور پایا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس رات کے حوالے سے اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے، جو 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 80 سال صرف اللہ کی عبادت اور جہاد کیا ہے، تو صحابہ اکرام بہت دکھی سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی صرف کر دیں، لیکن کریں تو کیا کریں۔ ابھی یہ باتیں اور مجلس جاری ہی تھی کہ اللہ نے جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورۃ القدر کے ساتھ زمین پر اتارا، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ جس نے شب قدر کو پا لیا اور میری عبادت کی، میں اس کو 80 سال سے بھی زیادہ، توجہ فرمائیے گا، 80 سال نہیں، 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور جو کوئی اس رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے بخشش اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر اس رات معافی مانگے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ تو بڑا معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی جب تک وہ صدقے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ پہلا شخص شرابی، جو شراب پیتا ہے، جو کسی قسم کا نشہ کرتا ہے، پہلا وہ شخص۔ دوسرا، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اپنے ماں باپ کو دکھی کرنے والا۔ تیسرا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اپنے بہن بھائیوں سے لڑنے والا، اپنے بہن بھائیوں سے بغض کرنے والا، حسد کرنے والا۔ چوتھا، دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا، یعنی یہ سوچ رکھنا کہ فلاں شخص کو نقصان پہنچا کر ہی رہوں گا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ 5 کی 5 طاق راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کو راضی کریں کہ ان راتوں کے صدقے وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بخشش کر دے، کیونکہ اللہ کو معافی بہت پسند ہے اور وہ معافی کو بہت زیادہ پسند کرنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے جو لوگ رشتہ دار بہن بھائی ناراض ہیں، ان کو منا لیں، خدا را ان کو منا لیں۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اسے دل سے معاف کر دیں، اسے اپنے دل سے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے کے عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کے معاملات کو بھی مد نظر رکھیں، دوسروں کو دکھ نہ دیں، برداشت کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، سب کے ساتھ خلوص سے پیش آئیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہیں جن سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار سکتے ہیں۔
صرف نمازیں پڑھنے سے ہی سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں اخلاق میں بھی محنت کرنا ہوگی، ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنا ہوں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر توجہ دیں، حقوق العباد پر توجہ دیں۔ آخر میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہیں میرا چینل بہت پسند آ رہا ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے میں مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ چینل پر نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کی مجھے اشد ضرورت ہے، تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔